السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 20، آیات ہیں 164 سے 167 تک۔ 4 آیتوں پر مشتمل ہے یہ رکوع نمبر 20 سورہ بقرہ کا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ آیت نمبر 164۔ انا بے شک، فی میں خلقی پیدائش، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، واختلافی اور بدلنا، اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، والفلکی اور کشتی یا بحری جہاز، التی جو تجری چلتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ جو، ینفع نفع دیتی ہے، الناس لوگوں کو، وما اور جو، انزلہ اتارا، اللہ نے، من السماء آسمان سے، مما ان پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس سے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے، وبث اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب المسخر بادلوں کا مسخر ہونا، بین السماء آسمانوں کے درمیان، والارض اور زمین کے، لآیات البتہ نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ قدرت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کی نشانیاں ہیں اس آیت میں۔ اب سورہ بقرہ کی یہ آیت جو ہے طویل ترین آیات میں آتی ہے قرآن پاک کی، اور اس آیت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انفس و آفاق کی بہت ساری نشانیاں اس میں بیان کر دی ہیں، اکٹھی کر دی ہیں ایک ہی جگہ، اس لیے اس آیت کو آیت الآیات کہنا مناسب ہوگا۔ آیت نشانی، آیات نشانیوں کی، یعنی بہت ساری نشانیاں جس آیت میں جمع کر دی گئی ہیں، تو یہ آیت الآیات ہے قرآن پاک کی۔ تو کون کون سی نشانیوں کا ذکر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ پہلی نشانی بتائی زمین اور آسمان کی پیدائش۔ اب ایک بیوقوف سے بیوقوف انسان بھی اگر تھوڑا سا بھی غور کرے اور سوچے اس بارے میں کہ یہ آسمان اور یہ زمین کیسے آ گئے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے اس کے پیچھے۔ اسی طرح رات اور دن کا آنا جانا، تو اس میں بھی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے توحید الہی کی۔ کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، ہم کوئی ایک پتھر ایک سوئی بھی پھینک دے سمندر میں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن بحری جہاز اور کشتیاں پانی میں چلتے پھرتے ہیں، سامان تجارت لاتے لے جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر مردہ بارش کا برسانا، پانی سے اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھیں کہ ایک زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، موسم خزاں میں دیکھیں تو ٹنڈ منڈ درخت کھڑے ہوتے ہیں خشک ٹہنیوں والے، جن پہ نہ پتے ہیں نہ کوئی پھول ہے نہ پھل ہے، لیکن جو ہی بارش ہوتی ہے تو ان میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زمین میں جان آ جاتی ہے، اور زمین میں جو بیج ہم بوتے ہیں، مردہ بیج،
تو جب بارش پڑتی ہے تو ان میں سے پودے پھوٹ نکلتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ اللہ ہی اس کے پیچھے ہے نا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کاریگری ہے۔ تو ایک عقل مند انسان کو ان باتوں پر غور کرنا ضروری ہے جو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر زمین میں مختلف قسم کے جانور ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، اور جو جانور ہم پالتے ہیں اور جن پہ سواریاں کرتے ہیں، جن پہ سامان لاد کر لاتے لے جاتے ہیں، ہر طرح کے چوپائے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھیلا دیے ہیں۔ یہ بھی عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اگر غور کریں کہ توحید باری تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پھر ہواؤں کا رخ بدلنا، ہواؤں کے چلنے میں، پھر بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر اللہ نے کر دیے ہیں، وہ نیچے نہیں گرتے، وہ پھٹتے نہیں ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، ہم ان میں کوئی خامی نہیں دیکھتے۔ تو یہ سب عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں قدرت الہی کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی بہت ساری نشانیاں بتا کر توحید باری تعالیٰ کا درس دیا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور من الناس لوگوں میں سے، من یتخذو کچھ تو ایسے ہیں جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، اندادن شریک، ندن کی جمع ہے اندادن، ندن شریک کو کہتے ہیں۔ یحبونہم وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، کحب اللہ جیسا کہ اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، والذین آمنوا اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ ان کی محبت شدید ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ ولو یری الذین ظلموا ولو اور اگر یرا وہ دیکھیں الذین جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اذ یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے، دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا کہ بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، طاقت تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور شرک کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان لوگوں کو آخرت میں بہت سخت نقصان ہوگا اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ کوئی اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے، مجھے یہ پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کروں گا، یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے نا، ہم تو اس کے بندے اور غلام ہیں، ہم نے اپنی مرضی تو نہیں کرنی۔ کوئی اپنے نفس کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، کوئی اپنے وطن کو شریک بنا لیتا ہے، وطن سے ویسی محبت کرنے لگ جاتا ہے، کوئی شخصیت پرستی میں پڑ جاتا ہے، آئیڈیلزم میں پڑ جاتا ہے، آئیڈیل بنا لیتے ہیں لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں جن کے ساتھ محبت رکھو گے انہی کے ساتھ آخرت میں اٹھائے جاؤ گے، لیکن کاش کہ ہمیں عقل ہو کہ ہم نے کس کو آئیڈیل بنانا ہے۔ ہمارے آئیڈیل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صحابیات امہات المومنین علیہم السلام ہونے چاہیے سب۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہمارا آئیڈیل کس کو ہونا چاہیے۔ اپنے اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، اداکاروں کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، دنیاوی مذہبی شخصیات، سیاسی شخصیات، طرح طرح کے لوگوں کو آئیڈیل بنائے پھرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور پھر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کے مقصد کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ جذبہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ہوتی ہے، وہ تو اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی تابع داری کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے کہنے کو حرف آخر جانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے احکامات کو معلوم کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب وہ دیکھیں گے جن لوگوں نے ظلم کیا، اذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، تو اس دن انہیں پتہ چلے گا، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جب عذاب ان پہ آ جائے گا جو ٹل نہیں سکے گا، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ طاقت ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن اس وقت کیا فائدہ؟ سوچنا تو ہمیں اب ہے، اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آیت نمبر 166، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب۔ اس جب تبرأ بیزار ہوں گے، الذین وہ جو، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب اور اس دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، قطع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، یعنی روز محشر جو لیڈر ہیں، جن کے یہ پیشواؤں کے جو متبع ہیں، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو تابع دار ہیں، جو ان کے لیڈروں کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، لیڈر جو ہیں وہ خود اس دن اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے، اور پھر پیروکاروں کو عقل آئے گی کہ ہم نے یہ کیا کیا، ساری زندگی ہم نے ان کے پیچھے لگا کے گنوا دی اور اب ہمیں عذاب سہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا، اس دن تو سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد تک نہیں پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تو یہ لیڈر تو دور کی بات ہے، اور پیروکار اور پیشوا تو الگ رہے۔ تو اس دن تو اللہ کا ہی حکم چلے گا، اس دن یہ لوگ پچھتائیں گے۔ پھر آیت 167، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہیں گے اس دن وہ جو، نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، انا بے شک، لنا ہمارے لیے، کرتن دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ تو ہم ضرور بیزاری کا اظہار کرتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا اللہ انہیں، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرت بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین نکلنے والے، من الناری آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو، یہ ہرگز جہنم سے نہ نکل سکیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
تو یہاں پر ان پیروکاروں کا ذکر ہے جو جنہوں نے لیڈر بنائے ہوئے تھے، اپنے آئیڈیل بنائے ہوئے تھے، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم ان لیڈروں سے بیزاری کا اظہار کریں، جس طرح انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکے گی، اور ان کے اعمال ان کے لیے حسرت ہی بن کر رہ جائیں گے، اور اسی حسرت میں وہ جہنم میں چلے جائیں گے جہاں سے نکل نہیں پائیں گے وہ لوگ۔ استغفر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔